بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت پنجم، آپ کا سبجیکٹ ہے اردو۔ آج آپ کو اردو کا سبق پڑھایا جائے گا۔ آپ کو اردو کی پرانی کتاب میں سے یوٹیوب پر کچھ ویڈیو لیکچرز بھیجے گئے ہیں جو کہ آپ نے پڑھے ہوں گے۔ اب چونکہ حکومت نے یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق جماعت اول تا پنجم تمام نصاب تبدیل کر دیا ہے اور اس کے تحت کتابیں چھپ کر بازار میں موجود ہیں۔ طلباء و طالبات، یہ ہے آپ کی اردو کی نئی کتاب، دیکھیے۔ طلباء و طالبات، حکومت نے یکساں قومی نصاب کے مطابق اس کتاب کو لکھا ہے۔ یکساں قومی نصاب کا مطلب ہے حکومت نے کچھ ایسے رہنما اصول بتائے ہیں جس کے مطابق آپ کی یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ طلباء و طالبات، آپ کو اس کتاب کا تعارف دیا جائے گا، دیکھیے۔ اردو، جماعت پنجم، 2021 سے 22، یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ، لاہور۔ طلباء و طالبات، کریکولم ایسا نصاب ہے جس میں تمام چیزیں شامل ہیں، یعنی اس کتاب میں آپ نے کون کون سے اسباق پڑھنے ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، اس حوالے سے موجود ہے۔ کس میں؟ کریکولم میں، یعنی کریکولم ایک کل ہے۔ طلباء و طالبات، کتاب کا پچھلا حصہ دیکھیے۔ طلباء و طالبات، یہاں پر چاند اور ستارہ بنایا گیا ہے اور اس کے ساتھ مینار پاکستان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اس کے نیچے قومی ترانہ لکھا گیا ہے۔ یہ آپ اکثر اپنی اسکول اسمبلی میں پڑھتے رہتے ہیں اور اسے سنتے رہتے ہیں۔
पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। तलबा व तालिबात, अब हम किताब का अंदर का हिस्सा देखते हैं। अपनी किताब खोल लीजिए। आम तौर पर इस हिस्से के बारे नहीं बताया जाता, लेकिन आपको पहले इस किताब के अंदरूनी हिस्से का तारुफ करवाया जाएगा। तलबा व तालिबात, ये है बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर। देखिए, एक तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने तालीम के हवाले से क्या लिखा है। देखिए, तालीम पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि तालीमी मैदान में मतलूबा पेशरफ्त के बग़ैर हम ना सिर्फ अक़वामे आलम से पीछे रह जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि हमारा नामो निशान ही सफ़ाए हस्ती से मिट जाए। नीचे देखिए, कौमी परचम बना हुआ है, इसके साथ एक नक्शा मौजूद है। आगे देखिए, इख्तियारो इरसाल कुनिंदा। इख्तियार यानी इस किताब को लिखने का इख्तियार किसके पास है और ये किताब कहाँ भेजी गई है। इरसाल का मतलब है भेजना। तालीमी इस्लाहात टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट विंग, महकमा तालीम स्कूल्स हुकूमत पंजाब। इशात कुनिंदा यानी ये किताब कहाँ से पब्लिश हुई या शाया हुई। देखिए, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। अगले सफ़े पर आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उर्दू जमात पंजुम। यकसा कौमी निसाब 2020 के मुताबिक एक कौम एक निसाब। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। तलबा व तालिबात, इस सफ़े पर मुसन्निफ़ीन के हवाले से बताया गया है जिन्होंने ये किताब लिखी। इसके अलावा जिनकी निगरानी में ये किताब लिखी गई है उनका नाम और जहाँ से ये किताब कंपोज़ हुई, जिन्होंने इसकी कंपोजिंग की, उन तमाम लोगों के नाम इस सफ़ा पर मौजूद हैं। नीचे देखिए, तारीख़ इशाअत यानी इस किताब को कब शाया किया गया। अप्रैल 2021 में। एडिशन तजरीबाती। तजरीबाती एडिशन का मतलब है कि ये किताब पहली दफ़ा लिखी गई है, इसमें तब्दीली हो सकती है। तिबात अव्वल, तादाद 13,000। अगला सफ़ा देखिए,
فہرست، اس میں ان تمام اسباق کے حوالے سے بتایا گیا ہے جو آپ نے اس کتاب میں پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پہلی سہ ماہی، اس میں کل 6 اسباق دیے گئے ہیں۔ آگے دیکھیے دوسری سہ ماہی، اس میں سبق نمبر 7 تا سبق نمبر 17 تک دیا گیا ہے۔ نیکسٹ تیسری سہ ماہی، اس میں سبق نمبر 18 سے سبق نمبر 23 تک موجود ہے، جس میں نظمیں شامل ہیں، اس کے علاوہ اسباق شامل ہیں۔ طلباء و طالبات، آج آپ نے پہلے دن کے کام میں پڑھنا ہے سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 جو نظم ہے، اور اس نظم کا نام کیا ہے؟ حمد۔ کیا نام ہے؟ حمد۔ طلباء و طالبات، حمد کسے کہتے ہیں؟ آپ حمد کے حوالے سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ جی، اس نظم کو حمد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ طلباء و طالبات، اس نظم کے آغاز سے پہلے کچھ حاصلات تعلم دیے گئے ہیں۔ دیکھیے، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 1۔ طلباء و طالبات، اس صفحے پر کچھ حاصلات تعلم دیے گئے ہیں۔ حاصلات حاصل کی جمع ہے۔ حاصلات حاصل کی جمع ہے، اور تعلم کا لفظ تعلیم سے نکلا ہے۔ حاصلات حاصل کی جمع، تعلم کا لفظ تعلیم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے سیکھنا یا جاننا۔ یعنی اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کن چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، سنی ہوئی چیزوں کی تفہیم کر کے بتا سکیں۔ یعنی اس نظم میں جن چیزوں کا بتایا گیا ہے ان کا مفہوم آپ بتا سکیں۔ نمبر 2، حافظے میں موجود نظم اور اشعار لے اور آہنگ سے سنا سکیں۔ کیا لفظ ہے؟ لے اور آہنگ۔ لے کا مطلب ہے موسیقی کے اصول کے مطابق، یعنی سر میں گانا، ایک سر والی آواز میں
نظم کو پڑھنا، اور آہنگ کہتے ہیں نغمے کی صورت میں۔ جی نمبر 3، عبارت نظم پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کر کے بیان کر سکیں، یعنی اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑ، دریا، سورج، اس حوالے سے آپ اس نظم میں پڑھیں گے۔ نمبر 4، شعر پڑھ کر اس کا مفہوم لکھ سکیں۔ نمبر 5، رموز اوقاف کا استعمال کر سکیں۔ طلباء و طالبات، رموز اوقاف، اس سے کیا مراد ہے؟ جی یہ دیکھیے، رموز اوقاف مثال کے طور پر اگر ایک پیراگراف لکھا گیا ہے، اس میں علامت لگائی جاتی ہے ختمہ کی، سکتہ کی۔ ختمہ کی علامت یہ ہے، دیکھیے، اسی طرح سے سکتہ، ان علامتوں کو کہا جاتا ہے رموز اوقاف۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ختمہ یا سکتہ، ان رموز اوقاف کا استعمال کہاں کرنا ہے۔ نمبر 6، نظموں میں دیے ہوئے فطری مناظر پر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکیں، یعنی اس نظم میں دریا کے حوالے سے، پہاڑ کے حوالے سے، ان کے خوبصورت نظاروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ اس کے بارے آپ اپنے جذبات کا خیال کر سکیں، اظہار خیال کر سکیں۔ آگے دیکھیے، سوچیں اور بتائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حسین دنیا کس کی خاطر تخلیق کی؟ تخلیق کا مطلب ہے پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسانوں کے لیے اور جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے لیے تخلیق فرمائی۔ کن کن چیزوں کی وجہ سے دنیا خوبصورت نظر آتی ہے؟ اس نظم میں آپ پڑھیں گے چاند کے حوالے سے، سورج کے حوالے سے، دریا کے حوالے سے، پہاڑ کے حوالے سے، تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ دنیا خوبصورت نظر آتی ہے۔ آگے دیکھیے، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا صحرا صحارا ہے، جو کہ شمالی افریقہ میں واقع ہے؟ یہ صحرا امریکہ کے کل رقبے کے برابر ہے، یعنی جتنا امریکہ کا کل رقبہ ہے اتنا بڑا یہ صحرا ہے۔ کون سا؟ صحارا۔ دنیا کی بلند ترین آبشار اینجل آبشار ہے، جو کہ وینزویلا میں واقع ہے۔ طلباء و طالبات، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اس سبق میں کس حوالے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ
معلوماتی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اب ہم اپنی نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 2 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 2۔ سب سے پہلے اس صفحہ پر تلفظ موجود ہے، دیکھیے۔ نمبر 1 شبنم، کیا لفظ ہے؟ شبنم۔ نمبر 2 قدر، کیا لفظ ہے؟ قدر۔ نمبر 3 گلکاریاں، گلکاریاں۔ اگلا لفظ ہے نمبر 4 خالق۔ نمبر 5 دشت، کیا لفظ ہے؟ دشت۔ نمبر 6 کون و مکان، کیا لفظ ہے؟ کون و مکان۔ آگے دیکھیے، جلوہ گری، کیا لفظ ہے؟ جلوہ گری۔ اور اگلا لفظ ہے فلک۔ جی، نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ خدا سب کا خالق ہے۔ خالق کا مطلب پیدا کرنے والا۔ الفاظ معنی آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے۔ خالق، پیدا کرنے والا۔ اگلا لفظ ہے کون و مکان، کیا لفظ ہے؟ کون و مکان۔ اس کا مطلب ہے دنیا جہاں۔ گلکاریاں، گلکاریاں پھول بوٹے کو کہا جاتا ہے۔ گلکاریاں، اس کا مطلب ہے پھول بوٹے۔ فلک، چاند، سورج، یہ روشن ستارے۔ پہاڑ اور دریا، یہ دلکش نظارے۔ دلکش کا مطلب خوبصورت۔ دلکش کا مطلب ہے خوبصورت۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس تمام دنیا کو، اس تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے پھول، درخت، دریا، پہاڑ، آسمان، سورج، ستارے، یہ تمام چیزیں
کس کی پیدا کردہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا یعنی ان تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ پہاڑوں پر جو برف جمتی ہے اور پھر وہ جب برف پگھلتی ہے تو وہ پانی بنتا ہے، اور پھولوں پر جو پانی کے قطرے ہیں تو وہ کس کی طرح نظر آتے ہیں؟ شبنم کی طرح، یعنی موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ طلباء و طالبات، اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے، پیدا کردہ ہے۔ خدا سب کا خالق ہے، کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، یعنی اس تمام دنیا کا پیدا کرنے والا، اس تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں، اور اس کو بنانے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ طلباء و طالبات، آپ کا پہلے دن کا کام مکمل ہوا۔ طلباء و طالبات، آج آپ نے سبق نمبر 1 حمد پڑھنا ہے۔ آپ نے گزشتہ لیکچر میں یعنی پہلے دن کے کام میں اس نظم کا آغاز کیا تھا۔ آج ہم اس نظم کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ جی، آج آپ نے دوسرے دن کے کام میں نظم کا باقی حصہ پڑھنا ہے۔ طلباء و طالبات، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 2 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 2۔ جی، کھول لیا۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس تمام دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس تمام کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان سب کا خالق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جی، آگے دیکھیے۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے۔ ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے۔ یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ خدا سب کا خالق ہے، کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔
طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ لکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی۔ جی دیکھیے، پہلا لفظ ہے جلوہ گری۔ کیا لفظ ہے؟ جلوہ گری۔ اس کا مطلب ہے عکس۔ الفاظ معنی، لفظ ہے جلوہ گری، اس کا مطلب آپ لکھیں عکس۔ اگلا لفظ ہے دشت۔ کیا لفظ ہے؟ دشت۔ دشت کہتے ہیں جنگل کو۔ دشت کہتے ہیں جنگل کو، یا ایسا علاقہ جو غیر آباد ہوتا ہے۔ ایسا علاقہ جو غیر آباد ہوتا ہے۔ شاداب۔ شاداب کا مطلب ہے سرسبز۔ شاداب، اس کا مطلب ہے سرسبز۔ اگلا لفظ ہے کاریگری۔ کاریگری ہنرمندی۔ کیا مطلب ہے؟ ہنرمندی، مہارت۔ یہ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو یوں لکھنا چاہیں تو یہ اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے۔ کاریگری، جس کا مطلب ہے ہنرمندی یا مہارت۔ ہنرمندی یا مہارت۔ کون و مکان، آپ کو پہلے بھی اس کا معنی بتایا گیا تھا۔ کون و مکان کا مطلب ہے دنیا جہاں۔ گلکاریاں، پھول بوٹے بنانا۔ جی، اس کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ اس دنیا میں ہر جگہ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا عکس نظر آتا ہے۔ جو بھی چیز آپ دیکھیں، مثلاً پہاڑ ہے، دریا ہے، اسی طرح سے سورج ہے، چاند ہے، جس چیز کو بھی دیکھا جائے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا عکس موجود ہے، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری موجود ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کس طرح سے بنایا ہے، اور ہر ایک جو جنگل ہے وہ غیر آباد علاقہ بھی جو ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی کاریگری موجود ہے۔ آپ کو نظر آتی ہے کہ کس مہارت سے، کس ہنرمندی سے اس چیز کو بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کھلے میدان ہیں، جو علاقے ہیں، دلکش میدان ہیں، وہاں پر ہر طرف نوری فضا آپ کو نظر آئے گی۔ طلباء و طالبات، اس کے سامنے ایک بلاک دیا گیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چند نشانیاں بتائیں۔ چند نشانیاں کیا ہیں کہ جو پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، پھول ہیں، یہاں پر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ زمین کا ہر ایک ذرہ کس وجہ سے چمکا ہوا ہے؟ ابھی آپ اگلے مصرعے میں اس حوالے سے پڑھیں گے کہ زمین کا ہر ایک ذرہ سورج کی روشنی کی وجہ سے چمکا ہوا ہے۔ جی آگے دیکھیے، زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ طلباء و طالبات، اس کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کس کی وجہ سے روشن ہے، کس کی وجہ سے چمک رہی ہے؟ سورج کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے کہ جیسے ہی صبح کے وقت سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے، اور جب سورج کے غروب ہونے کا وقت آتا ہے تو آہستہ آہستہ اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ طلباء و طالبات، اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ زمین کی ہر چیز سورج کی روشنی کی وجہ سے چمک رہی ہے، ہر طرف سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور یہ کس کی تخلیق کردہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو سورج کی روشنی سے ہر کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کو تخلیق فرمانے والا ہے۔ جتنے بھی اس دنیا میں جو بھی چیزیں بنائی گئی ہیں، مثال کے طور پر آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ پہاڑ، دریا، سورج، چاند، ستارے، اس کے علاوہ اور بھی
بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً درخت، پھول، یہ سب کس کے پیدا کردہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ طلباء و طالبات، یہ نظم مکمل ہوئی۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام کیا ہے؟ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے غنی دہلوی۔ کیا نام ہے؟ غنی دہلوی۔ طلباء و طالبات، آپ کو اس نظم کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے اور اس کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ طلباء و طالبات، اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 3 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 3۔ جی، کھول لیا۔ صفحہ نمبر 3 پر سوال نمبر 1 موجود ہے۔ دیکھیے، الفاظ کے معنی سمجھیں۔ مشقی سوالات، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ صفحہ نمبر 3 کھول لیجئے۔ آپ نے جب یہ نظم پڑھی ہے اس وقت بھی آپ کو ان الفاظ کے معنی سمجھائے گئے تھے۔ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ الفاظ، معنی۔ پہلا لفظ ہے خالق۔ کیا لفظ ہے؟ خالق۔ اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ خالق، پیدا کرنے والا۔ اگلا لفظ ہے دشت۔ کیا ہے؟ دشت۔ اس کا معنی ہے جنگل، یا غیر آباد علاقہ۔ نیکسٹ، گلکاری کرنا۔
گلکاری کرنا، اس کا مطلب ہے پھول بوٹے بنانا، پھول بوٹے بنانا۔ اگلا لفظ ہے فلک۔ فلک کا مطلب ہے آسمان۔ کیا مطلب ہے؟ آسمان۔ اگلا لفظ ہے دلکش۔ دلکش، اس کا معنی ہے خوبصورت۔ کیا معنی ہے؟ خوبصورت۔ شاداب، شاداب کا معنی ہے سرسبز۔ سرسبز۔ اگلا لفظ ہے کونو مکان۔ کونو مکان، دنیا جہاں۔ کیا معنی ہے؟ دنیا جہاں۔ اور اگلا لفظ ہے ذرہ۔ کیا ہے؟ ذرہ۔ ذرہ کہتے ہیں کسی چیز کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا۔ ذرہ کسی چیز کا کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا۔ طلباء و طالبات، یہ ہیں کچھ الفاظ، معنی، یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے۔ طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا دوسرے دن کا کام مکمل ہوا۔